علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ وسراج افقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وحزبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار آپ تمام حضرات درود شریف کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب میں جلسوں میں آتا ہوں تو لوگ بلانے والے لوگ بھی یہی سوچ کے بلاتے ہیں کہ ان سے تقریر کرانی تو ہے نہیں، اس لیے ان کے ساتھ کئی علماء کو بلایا جائے، وہ لوگ تقریر کریں گے، یہ تقریر سنیں گے بس۔ تو میں تقریر سننے کے لیے آیا ہوں۔ اب آپ لوگ تقریر پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ اس جلسے گاہ تک آتے آتے مجھے سب سے پہلے اس دارالفتہ میں لے جایا گیا جو اب امجدی دارالفتہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر مجھ سے افتتاح کرایا گیا، کوئی فتویٰ کوئی استفتاء تو تھا نہیں، میں کیسے افتتاح کرتا، اس لیے میں نے بغیر سوال کا ایک جواب لکھ دیا، تو اسی سے میرا ذہن سائل رہے اور میرا قلم مجیب ہو، مفتی ہو۔ الحمدللہ یہ کام مکمل ہو گیا۔ اب کام افتتاح کا مکمل ہوا، یہ نہیں کہ فتویٰ نویسی کا کام مکمل ہو گیا، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا جب تک دابۃ الارض تشریف نہیں لائیں گے، اس وقت تک یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ گمراہ گر مفتی اپنے فتوے چلاتے رہیں گے اور لوگوں کی اصلاح کرنے والے، لوگوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے والے اپنے کام میں مصروف رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سچے مفتیوں کو جو دین کا اصل حکم بندگان خدا تک پہنچانے پر مامور ہیں اور اس کے پابند ہیں، ان سے یہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور گڑبڑی مچانے والے، یہ تو سرکار نے پہلے فرما دیا کہ خیر القرون قرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کا ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے میرے زمانے کو پایا ہے، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ پانے والے لوگوں کا زمانہ ہے، یعنی رسول پاک کا دور جن کو ملا وہ دنیا کے سب سے قیمتی لوگ وہ ہیں جو ایمان پر آقا کائنات کی صحبت کا ایک حصہ پا سکے، سیکنڈ ور کا ہی صحیح، ایمان کی حالت میں آقا کائنات کی صحبت کا ایک حصہ بھی پا سکے۔
اور وہ زمانہ جن لوگوں کو ملا تھا ان کا زمانہ پانے والے وہ دوسرے نمبر پر، تو صحابہ اول نمبر، تابعین دوسرے نمبر، اور تبع تابعین یہ تیسرے نمبر پر ہیں۔ اور تھرڈ کلاس کے بعد جو کلاس ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، ہاں تھرڈ کلاس تک تو پاس ہے، اور اس کے بعد تو کوئی پاس نمبر نہیں مجھے یاد آتا۔ بہرحال یہ بتانا ہے مجھے کہ سب سے اچھا زمانہ جن کو ملا ان کا زمانہ پانے والے بھی اچھے ہیں، اور ان کا زمانہ پانے والے بھی اچھے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ اپنا پیشوا اور مقتدی علماء کرام میں ان لوگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے اعلی حضرت کی صحبت پائی۔ اعلی حضرت کی بارگاہ کے تربیت یافتہ علماء اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھے، اور ان میں سے بیشتر بڑے بڑے لوگوں کا زمانہ تو میں نے پایا ہے، اور ان میں سے کچھ کی بارگاہ سے اکتساب کیا ہے، اور کچھ کی بارگاہ سے میں نے اکتساب نہیں کیا مگر زیارت کی ہے، یہ بھی ملا۔ تو سرکار مفتی اعظم ان کا دور بہت لمبا ہوا، الحمدللہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہوں نے سرکار مفتی اعظم کا زمانہ پایا۔ الحمدللہ میں 4 سال کا تھا، حضور سرکار حجت الاسلام علیہ الرحمہ میرے غریب قدے پر تشریف لائے، یعنی حضرت صدر الشریعہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے میرے غریب خانے پر۔ تو یہ میں نے ان کی زیارت کی، انہوں نے میرا نام بھی پوچھا، اور میرے پیٹ پر ایک کرتا تھا، کرتے پر ہاتھ رکھ کر کے میرے پیٹ کی چمڑی پکڑی، اور آپ نے میرا نام پوچھا، میں نے نام بتایا، چھوڑ دیا آپ نے۔ مگر اللہ کا فضل ہے کہ پیٹ کی بیماریاں لوگ پیٹ پکڑ کر کے ظاہر کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو یہ بیماری تنگ کر دیتی ہے، علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ الحمدللہ 92 سال کی عمر ہو رہی ہے اور پیٹ کی بیماری نہیں ہے۔ ایک چمڑی پکڑ کے یوں ذرا سا کر دیا، اس سے میں نے سمجھ لیا کہ صحت مجھے مل گئی، اور اس عمر تک میں پیٹ کی بیماریوں سے میں وقتی طور پر کبھی پیٹ میں کچھ فساد ہو گیا وہ اور چیز ہے، مگر کوئی ایسی کہ دائماً مجھے اس کی دوا لینی پڑے ایسا نہیں ہے، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں مجھے پیٹ کی ہوئی۔ ان کے نوچ لینے کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹ کی بیماری نوچ کے پھینک یہ حضرت حجت الاسلام علیہ الرحمہ کے زائرین میں کوئی بھی میرے سوا شاید ہند و پاک میں نہ ہوگا۔ اب اور سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ سے تو بہت اکتساب کا موقع ملا، اور حضرت بھی میرے بارے میں
ذرا برابر بخل نہیں کرتے، کوئی چیز میں پوچھتا ضرور بتاتے، اور نہ پوچھتا کوئی خطا ہو جاتی تو وہ ضرور اس پر آگاہ کرتے۔ بہت سے حضرات کا کے خطوط آ کر کے پڑے رہتے اور ان کے جواب کا وقت ہی نہیں ملتا۔ چھٹیوں کے زمانے میں بریلی پہنچ جاتا تو فتووں میں بھی حصہ لیتا، اور اسی طرح سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور بہت سے لوگ اپنے خطوط سرکار کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں کہ ایک لفظ جواب میں مل جائے تو خوش قسمتی ہے، تو آپ سے کوئی جواب نہیں ملتا، مجھے اجازت دیں تو میں ان مکاتیب میں سے تھوڑا تھوڑا میں سب کا جواب لکھا کروں، کیا وہ کریں گے، اپنا کام کیجیے۔ میں نے کہا یہ بھی کام ہے، تو آپ جانے۔ بس میں اٹھا لیتا ڈاک پوری اور اس کے جوابات تھوڑے تھوڑے لکھتا۔ ایک جواب لکھا میں نے، وعلیکم السلام ثم السلام علیکم، آپ نے اپنے والد صاحب کے انتقال کی خبر دی، انا للہ و انا لہ تعالی و انا الیہ راجعون، یہ لکھا۔ مجھے آپ کے والد صاحب کی رحلت پر بے حد افسوس ہوا۔ کیا لکھا؟ میں وہ پڑھ کر کے سنانے لگا تو پوچھتے ہیں کیا لکھا، پھر بتائیے۔ مجھے آپ کے والد کی رحلت پر بے حد افسوس ہوا۔ یہ لفظ بے حد مجھ کو بہت ناپسند ہے۔ میں خود محدود ہوں تو میرا افسوس اور میرا علم سب محدود ہے، تو یہ لفظ نہیں، تو میری تو بس پوری توجہ یہ ہو گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بولا جاتا ہے، میں نے کہا کہ نہ، ہمارے حضرت جو بول رہے ہیں وہی حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چٹ سے میں نے جیب سے چاقو لیا کھرچا، اور وہاں بہت افسوس ہوا، بے حد کی مٹا دیا اور وہاں بہت لکھ دیا۔ پھر میں ہاں اب ٹھیک ہے۔ تو اتنا خیال وہ رکھتے تھے اصلاح میں، اور یہ کہ میرے پاس اصلاح پایا ہوا آدمی ایسا نہ ہو کہ اس کا عیب لوگ پکڑیں، یہ حضرت کا کرم تھا، الحمدللہ۔ اس لیے اب میں نے اس بارگاہ سے کچھ حاصل کیا اور اجازتیں بھی حاصل کی، فقہ کی بہت سی کتابوں کی، اور اسی طرح حدیث کی کتابوں کی، اصول حدیث، اصول فقہ وغیرہ کی کتابوں کی، بہت سی کتابوں کی میں لے جا کر میں نے حضرت کی بارگاہ میں سب کتابوں کا کی چند سطریں سنائی، اور کہا کہ حضور مجھے اپنا شاگرد بنائیے، اور وہ اس شاگردی کا تمغہ عطا فرمائیے جو اعلیٰ حضرت نے آپ کو تمغہ دیا ہے۔ ہاں، تو اس طرح پر حضرت نے مجھ سے سب سننے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے 15 منٹ تک دعا کرتے رہے۔ کیا دعا کرتے رہے؟ وہ سرن تھی، جہرن نہ تھی، میں اس کو سن نہیں سکا، مگر وقت تو گن لیا میں نے، اتنا لمبا وقت۔ اس لیے ان کا فیضان بھی کچھ ہے، اللہ تعالی کرم فرمائے، اور وہ زندگی کے آخری سانس تک فیضان سرکار مفتی اعظم سرکار حجت الاسلام
اور سب سے زیادہ سرکار حضور حافظ میں سرکار سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ اور صدر شریعہ حافظ ملت اور دیگر تمام ائمہ اساتذہ کے فیوض و برکات جو مجھے حاصل ہوئے، اللہ اسے محفوظ رکھے اور اس کے ذریعے سے اسی کو میرا سبب مغفرت بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں تقریر اور تقریروں کا خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں، زندگی کے لیے بھی اور زندگی کے بعد کے لیے بھی، یہ کہ آپ لوگوں کو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اگر آخرت کی نجات پاتے ہو، قبر میں نجات پاتے ہو، تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ مسلک اعلی حضرت پر آپ لوگ مضبوطی سے قائم رہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بس یہی میری تقریر ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اس پر قائم رکھے۔ اور میرے ہاتھ پر جو لوگ مفتی اعظم کے، صدر الشریعہ کے، حافظ ملت کے مرید ہوتے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالی میری ہی طرح سے نجات کے زمرے میں رکھے، اللہ تعالی کرم فرمائے۔ جی